یا رب MD میڈیا کو اپنے کرم سے شاد رکھ، جب جب جائے جس جگہ اس کو تو آباد رکھ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اجلاس کے صدر باوقار، اسٹیج پر موجود انتہائی معزز علماء حضرات، محترم سامعین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ کے مکتب کا بہت خوبصورت اور بہت منظم، طلباء اور طالبات کا بہت خوبصورت اور منظم پروگرام پیش کیا گیا، جس کو سن کر دل خوش ہوا اور یہ بھی محسوس ہوا کہ یہاں مکتب کے منتظمین اور اساتذہ طلباء و طالبات، بچوں اور بچیوں پر محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، مزید توفیق سے نوازے۔ ابھی عشاء سے پہلے آپ سے خطاب کرتے ہوئے بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید ابو داؤد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اسی آیت کا کچھ حصہ پیش فرما کر آپ کو اس جانب متوجہ کیا تھا کہ اپنے آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس کے پس منظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، آخری وقت ہے۔ جب کسی انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعزاء و اقارب اس کے پاس پڑوس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور اس بات کا قرینہ ظاہر ہو گیا کہ اب آخری وقت ہے حضرت کا، اب رخصت ہونے والے ہیں دنیا سے، آخرت کو کوچ کرنے والے ہیں، اس وقت ان کی اولادیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو گھیرے ہوئے تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام خود ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ بائبل کی ایک روایت کے مطابق ان کے اور ایک لڑکے یہودا، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں کا گھرانہ ہے، آخری وقت ہے۔ فکر کس بات کی ہے؟ فکر اس بات کی ہے، انہوں نے اپنی اولاد سے یہ سوال کیا بستر مرگ پر، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا و پرستش کرو گے، کس کو خالق و مالک مانو گے، کس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرو گے۔ میں اس بات کا اطمینان حاصل کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے، بیٹے پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، بیٹے پیغمبر ہیں حضرت یہودا علیہ السلام، اس کے باوجود ان کو اس بات کی فکر ہے، کیوں نہ ہو، آخر پیغمبر ہیں۔ یہ فکر کس لیے تھی، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے ملک مصر کے اندر۔ آج مصر ایک مسلمان ملک ہے، لیکن جب یہ آیتوں کا پس منظر جو ہے،
جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلا کر کے اس بات کا سوال کر رہے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے یعنی دین اسلام پر چلنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے. ان کی مصر میں ایک مائنورٹی تھی اور مصر کی میجورٹی جو تھی وہ مشرکین کی تھی اور کافروں کی تھی. تخت و تاج، حکومت و سلطنت، پورا معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی، اس کے اندر کفر اور شرک اور اس کے مظاہر بھرے ہوئے تھے. بت پرستی تھی، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے. ان کی قوم کے اندر گائے کا تقدس بھی تھا، جیسے ہولی کاؤ ہمارے ملک میں ہے. اس وقت جس پس منظر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ عہد و معاہدہ کر رہے تھے، اس وقت بھی یہی پس منظر تھا. تو آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا پیارا ملک بھارت ورش، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بھی اگرچہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، 20-25 کروڑ کی تعداد میں یہاں کی مسلمان ہیں، خود ایک میجورٹی ہے ان کی بہت بڑی، لیکن دوسری آبادی کے مقابلے میں ہم مائنورٹی میں. ہم بالکل ہو بہو اسی سچویشن میں ہیں جس سچویشن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بے چینی، یہ بے قراری اسی لیے تھی کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں، میرے ماننے والے اور میری اولادیں بہت قلیل تعداد میں ہیں، اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں. مجھے اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے اور اس بات کا قرار واقعی مجھے حاصل ہونا چاہیے کہ میرے جانے کے بعد میرے ماننے والے جو دین میں لے کر کے آیا تھا، جو پیغام ربانی میں لے کر کے آیا تھا، جو احکامات اللہ کی طرف سے جو لے کر آیا تھا، جو شریعت اللہ کی طرف سے میں لے کر کے آیا تھا، اس شریعت پر، ان احکامات پر، اس دین پر یہ قائم رہیں. ایک کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ سب نبیوں کا دین اسلام ہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا دین جو رہا ہے وہ اسلام ہی رہا ہے. اپنے اپنے وقت میں سب اسلام کے ماننے والے رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی اولاد نے یہ جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. کہا کہ ابا جان آپ اطمینان رکھیے، جس معبود کی جو الہ واحد ہے، جو یکتا ہے، یگانہ ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادات میں، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے. جو عبادت ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں ہے. اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے. لہٰذا جس چیز کا نام عبادت ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. رکوع عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا. سجدہ عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا. قربانی عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے کی جائے گی. دعا عبادت ہے، صرف اللہ سے مانگی جائے گی. نماز عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی. روزہ عبادت ہے، صرف اللہ کے نام کا رکھا جائے گا. حج عبادت ہے، صرف اللہ کے نام کا، اللہ کے خاص گھر کا خاص احکام کے مطابق کیا جائے گا تو وہ حج ہوگا. تو ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے غیروں میں اسے تقسیم نہ کر. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسی تعلیم کو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی سپرد کر کے جانا چاہ رہے تھے. اولاد نے اطمینان دلایا، ابو جان آپ اطمینان رکھیے، آپ کے جانے کے بعد ہم ابراہیم کے والد کی، اسماعیل کے والد کی، اسحاق کے ابراہیم کے رب کی، اسحاق کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، جو الہ واحد ہے، جو اکیلا معبود ہے، اسی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرمانبردار رہیں گے، تابعدار رہیں گے، آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے متبع رہیں گے.
جب یہ اطمینان ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے آپ رخصت ہوئے، اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ آج ہم جس ملک میں رہتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تک تو الحمدللہ ہم نے اپنے ایمان کو سنبھالا ہوا ہے، اپنے دین کو بچایا ہوا ہے۔ عمل کے اندر ہم چاہے جتنے گمراہ ہو گئے ہوں، لیکن کبھی اتنا نازک وقت نہیں آیا تھا کہ عقیدے کی گمراہی کے کگار پہ ہم آ جائیں، لیکن آج ایسا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت جو جیسا کہ مولانا برقی صاحب نے اشارہ کیا کہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے، نئی تعلیمی پالیسی جو آئی ہے، اس کے اندر کریکولم بہت اچھا ہے۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھیں گے، ہمارے گارجین کو بہت اچھا لگے گا، سلیبس بہت اچھا ہے، ماہرین تعلیم نے جو اس کی اسٹڈی کی ہے، اور نظام بھی بہت اچھا ہے، لیکن خرابی کیا ہے؟ ہمارے لیے نقصان دہ پہلو کیا ہے؟ ہمارے لیے نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ اس سے توحید کو نکال دیا گیا ہے، اس کے تمام نصاب و نظام میں شرک کو داخل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے بچے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیز میں جائیں گے تو وہ شرک کے نصاب کو پڑھیں گے، وہ کفر کے نصاب کو پڑھیں گے، وہ اس سیویلائزیشن کو پڑھیں گے، وہ اس کلچر کو پڑھیں گے جو سیویلائزیشن، جو کلچر شرک اور توحید اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری جو مربی حضرات ہیں، جو باپ ہیں، جو مائیں ہیں، جو دادا دادیاں ہیں، جو نانا نانیاں ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، مربی ہیں، گارجین ہیں، ان کی ذمہ داریاں اس وقت بہت بڑھ گئی ہیں کہ آنے والا جنریشن ہمارا وہ کیسے دین پر باقی رہے، وہ کیسے ایمان اس کا سلامت رہے، وہ کیسے عقیدہ توحید پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے، کیونکہ آخرت میں نجات جو ہوگی وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگی، اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا عقیدہ 100% درست ہے، عمل میں کوئی کمزوری ہے، تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو جس کا عقیدہ درست ہوگا اس کی نجات آخرت میں ہو سکے گی، جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا آخرت میں اس کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ تو اب ہمارے بچوں کے عقیدے درست رہیں، ہمارے بچے شرک سے بچ پائیں، ہمارے بچے کفر کے مظاہر سے بچ پائیں، ہمارے بچے بت پرستی کے اثرات سے بچ پائیں، ہمارے بچوں کے اندر اچھے اخلاق آ پائیں، ہمارے بچوں کے اندر اچھے آداب آ سکیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس راستہ کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارے جو بڑے ہیں، جو امت کی ہر وقت فکر کرتے رہتے ہیں، ہمارے اکابر علماء، ان کی نگاہ میں 2 چیزیں اس وقت ضروری ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو دین و ایمان پر باقی رکھنے کے لیے۔ پہلی ضروری چیز جو ہے وہ ہے مکاتب کا نظام قائم ہو اور مسلمان بچے اور بچیاں مکاتب میں آئیں، سال 2 سال نہیں، 4-6 مہینہ نہیں، کم از کم 5, 7, 8, 10 سال تک مستقل مکتب میں ہمارے بچے آتے رہیں۔ اور مکتب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کو صرف ناظرہ قرآن نہ پڑھائے، مکتب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ناظرہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ بچوں کو عقیدہ توحید بھی سکھائے، شرک کی برائیوں کو بھی اس کے دلوں کے اندر اتارے، کفر کی برائیوں کو بھی اس کی دلوں کے اندر اتارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے اپنے ننھے منھے بچوں اور بچیوں کو باخبر کرائے، اسی طرح سے اسلامی تاریخ سے اپنے بچوں اور بچیوں کو واقف کرایا جائے، اسی طرح سے اسلامی آداب و اخلاق سے اپنے بچوں اور بچیوں کو واقف کرایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم انہیں دی جائے۔ ایک نظام تو یہ ہے، دوسرا نظام یہ ہے کہ مسلمان اپنی آبادیوں میں کم از کم +2 کے لیول تک کا ایسا اسکول قائم کریں جو مسلمان مینجمنٹ کے انڈر میں چلے۔ یہ ذمہ داری بن گئی ہے، اس وقت ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، ہم فضول خرچیاں بہت کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس پیسے بہت ہیں جو ہمیں شادیوں میں دیکھنے ملتے ہیں،
جو ہمیں دیگر خرافات کے موقع پر دیکھنے ملتے ہیں، لیکن کوئی تعمیری کام کے لیے، کوئی کنسٹرکٹیو ورک کے لیے ہم اس وقت اپنے ہاتھ کو بہت سکوڑ لیتے ہیں اور اس وقت بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس قوم کے مالداروں کی، اس قوم کے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، وہ کم از کم کلاس 10 تک کے لیول کا یا پلس 2 کے لیول تک کا کہ ایسے اسکول قائم کریں جن کا اسٹینڈرڈ بہت عمدہ ہو، جو کمپیئر کر سکیں، جو مشنری اسکول جو عیسائی چلاتے ہیں، کرسچنز چلاتے ہیں، جن کا اسٹینڈرڈ بہت عمدہ ہوتے ہیں، جو ہمارے سنگھ پریوار والے اسکول چلاتے ہیں، جن کا اسٹینڈرڈ بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی ایسے اسکول قائم کرنا چاہیے جن کا اسٹینڈرڈ ان کے مقابل کا ہو، بلکہ ان سے بہتر اور عمدہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کلاسیفائیڈ طریقے پر درجہ بدرجہ اپنے بچوں کو وہاں دین کی تعلیم بھی دی جائے، اس کے لیے مستقل گھنٹے خاص کیے جائیں۔ یہ دو سسٹم ہے، اگر اس کو اختیار کر کے ہم اپنی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے تو آنے والی نسلوں کا اس ملک کے اندر ہندوستان جس رخ پہ جا رہا ہے، جس ڈائریکشن پہ یہ ملک جا رہا ہے، آنے والی نسلیں ایمان و اسلام پر باقی نہیں رہ سکیں گی۔ ان کا عقیدہ خطرے میں ہے، ان کا ایمان خطرے میں ہے، اس لیے ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو، مربیوں کو، اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔